جس کا ہماری آپ کی زبان میں مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت اور برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ پسند نہیں کرے گا، ہر ایک جو ہے کیا اسے ناپسند فرمائے گا۔ تو قرآن نے ان حضرات کو کہا کہ جو غیبت اور چغلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ عہد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس بیماری کی بدبو جو ہے کیا ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ یہ جو غیبت کی بیماری ہے، جب یہ بیماری کسی کو لاحق ہو جاتی تو اس کی بدبو چھوٹنے لگتی تھی، اور عہد رسالت میں جو ہے کیا وہ بدبو محسوس بھی ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گروہ صحابہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ یکایک ہوا چلتی ہے تو ہوا بڑی بدبودار ہوتی ہے۔ ہوا جب بدبودار ہوتی ہے تو سرکار نے برجستہ فرمایا کہ کسی منافقین میں سے کسی نے ضرور کسی مومن کی غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا جو ہے کیا وہ بدبودار ہوگی۔ اچھا، عہد رسالت میں اس کی بدبو محسوس ہوتی تھی، اب کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ عہد ایسا پاکیزہ عہد تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساخت دیا تھا کہ اس میں لوگ غیبت کا نام و نشان برائے نام و نشان ہی غیبت جو ہے کیا ہے وہ موجود تھی، اس لیے اس کی بدبو اور اس کی بو جو ہے کیا ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ آج کیا ہے، آج ہر بندہ دیکھو تو وہ کیا ہے وہ غیبت میں مبتلا۔ اچھا، غیبت کرنے کے بعد بھی غیبت کو مانتا نہیں ہے، کہتا یہ غیبت تھوڑی ہے کہ وہ فیصل خود ہی ہو گیا ہے، وہ مانتا نہیں ہے پھر۔ اور جب کسی مجلس میں بیٹھو تو علماء فرماتے ہیں پڑھ لیا کرو بسم اللہ علی محمد، بسم اللہ صلی اللہ علی محمد، یہ دعا پڑھ لیا کرو تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا اتنی سی دعا بسم اللہ صلی اللہ علی محمد، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس مجلس کی غیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو اس مجلس میں غیبت کرتا ہے تو اس غیبت سے، چونکہ جب بھی غیبت کرنے کے لیے زبان اٹھے گی تو پھر اس کا قلب، اس کی عقل جو ہے کیا اسے متنبع کر دے گی کہ تو غیبت کرنے جا رہا ہے۔ تو عہد رسالت میں محسوس ہوتی تھی، اب محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں آج اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے مسام، ہماری ناکیں جو ہے کیا اس سے بھر چکی ہیں، اب اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اور مثال دیتے ہوئے سرکار نے جو ہے کیا مثال بھی دی ہے اس کی، کہا کہ دیکھو اب کیسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں محسوس ایسے نہیں ہوتی کہ آپ چمڑا ابالنے والوں کے جو ہے کیا محلے میں چلے جاؤ، وہ لوگ وہاں کھاتے پیتے بھی، جو کبھی اس محلے سے نہ گزرا، جب وہ گزرے گا تو مارے بدبو کے ٹھکانہ نہیں ہوگا صاحب، اسے خبکیاں اور الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی اسے۔ لیکن وہ لوگ جو اس چمڑے کا کام کر رہے ہیں انہیں اس کی بدبو نہیں لگتی۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ اپنے معاشرے میں، سماج میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے گھر میں بکریاں پلتی ہوں، آپ بکریوں والے گھر میں گھس جانا تو بکریوں کی پیشاب کی خرائند اتنی لگے گی آپ کو کہ آپ کا رکنا جو ہے کیا اس میں دوبر ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے گھر میں پل نہیں ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا، چونکہ ان کے مسان کیا ہے اس سے بھر چکے ہیں، وہ بس چکی ہے، وہ گویا کہ ان کی طبیعت بن چکی ہے، اور جو طبیعت بن چکی ہوتی ہے پھر وہ بری نہیں لگتی۔ ایسے ہی اب غیبت اتنی عام ہے کہ وہ ہماری اور تمہاری طبیعت بن چکی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اب وہ محسوس ہی نہیں، اس کی بدبو محسوس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جگہ سے گوشت آیا،
تو اصحاب صفہ مسجد میں عبادت کر رہے تھے. جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے سرکار کے پاس زید ابن ثابت کے ہاتھ خبر بھیجی. زید ابن ثابت کے ہاتھ خبر بھیجی کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اتنے دن ہو گئے ہم لوگوں کو گوشت نصیب نہیں ہوا. اگر سرکار چاہیں تو جو ہے کیا وہ ہمارے لیے جو ہے کیا گوشت بھیج دیں. تو روزانہ ہم اور آپ اڑانے والے کبھی دیکھ لینا چاہیے اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جسے بیچارے کو جو ہے کیا, چونکہ گوشت ایسی چیز ہے جس پہ ہر ایک آدمی کی فطرت دوڑتی ہے کھانے کے لیے. تو معاشرے میں کبھی سماج میں جائزہ لے لینا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کوئی بیچارہ ایسا غریب ہو کہ جس کے یہاں نہ بن پاتا ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہی جو ہے کیا اسے گوشت خرید کر کے دے دو, یا اور خرید کر کے نہیں دے سکتے دو تو ایسے دو میاں, خرید کر کے دو تو اس میں بھی پھر ریاکاری داخل ہو جاتی ہے. ایسے دے دو کہ پتہ بھی نہ چلے, لے کے تم دو, بھیج کسی اور کے ہاتھ دو, اور یہ بھی نہ بتاؤ کس نے دیا, بس تمہارے لیے آیا ہے, حلال ہے الحمدللہ, ایسے بھیجا جائے. تو زید ابن ثابت کی زبانی خبر بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور اتنے دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا. اور ادھر زید ابن ثابت سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں, ادھر ان لوگوں نے جو ہے کیا ان کی پیچھے جو ہے کیا کچھ برائی بیان کرنا شروع کر دی. زید ابن ثابت سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ کا کہنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ اتنے دنوں سے گوشت نہیں کھایا. تو سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دینا تم نے ابھی تو گوشت کھایا ہے. سرکار نے برجستہ, وہ واپس آتے ہیں زید ابن ثابت اور کہتے ہیں کہ سرکار نے تو فرمایا کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو سرکار ہم لوگ حلفیہ بیان دے سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر وہ زید ابن ثابت سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, سرکار سے عرض کرتے ہیں وہ لوگ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کہ انہوں نے گوشت اتنے دنوں سے نہیں. سرکار نے فرمایا ابھی کھایا ہے. پھر آتے ہیں جو ہے کیا اور کہتے ہیں سرکار تو فرما رہے تم نے ابھی کھایا ہے. سرکار تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر اصحاب صفہ خود سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, کاشان نبوت میں آ جاتے ہیں, کاشان نبوت میں آ جاتے ہیں. تب سرکار فرماتے ہیں کیا تم نے اپنے بھائی کی, جب تمہارا بھائی تمہارا پیغام لے کر کے میرے پاس آ رہا تھا, کیا تم نے اپنے بھائی کی برائی بیان نہیں کی تھی, کیا اس کی غیبت نہیں کی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ, قرآن کہتا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً ناپسند کرے گا. تو سرکار نے فرمایا تم نے ابھی کھایا, یقین نہیں ہے تو تھوک دو. سرکار نے فرمایا تمہارے دانتوں پر ابھی گوشت کا اثر باقی ہے, تھوک کر کے دکھاؤ. تو جناب والا جب اصحاب صفہ تھوکتے ہیں تو خون سے تھوک لال نکلتا ہے. تھوکا جاتا ہے تو خون سے, خون کی لالی تھوک پر چمکتی ہے. تو وہ عہد ایسا پاکیزہ عہد تھا کہ جس میں غیبت کی بدبو اور اس کی برائیاں جو ہے کیا آشکارا تھیں. آج ہمارے آپ کے مسام اور ہمارے آپ کے اذہان و قلوب ایسے پر ہو چکے ہیں کہ جن میں اب ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. دوسری ایک اور مثال بیان کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کی گروہ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی جو ہے کیا ہے وہ اس میں تھے, ایک سفر میں تھے, سفر میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے. تو سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑے, اور گاڑنے کے بعد سب نے اپنا اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا. سب نے اپنا اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا. اور جب سب نے اپنا اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا, لیکن حضرت سلمان فارسی جا کر کے جو ہے کیا ہے وہ اپنے خیمے میں جا کر کے سو گئے. جب سو گئے تو ظاہر سی بات ہے کوڑن پیدا ہو جاتی ہے, ہم کام کر رہے ہیں پھلا کیوں نہیں کر رہا ہے, بعد میں جب ہمارا کھانا بن جائے گا تو آ جائے گا اٹھ کے کھانے کے لیے. تو اس طریقے کی باتیں
آپس میں ہوئی یہ بھی بات جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تو سرکار فرماتے تم نے تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک سفر کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک سفر میں تھا, عابدوں کی جماعت ہمارے ساتھ تھی, عابدین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے, عبادت میں لگے رہنے والے عابدوں کی جماعت کے ساتھ سفر میں تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا, رات ہوئی, رات کو سب کے سب سو گئے. فرماتے ہیں میں رات بھر جو ہے کیا عبادت کرتا رہا اور میرے والد صاحب جو ہے کیا وہ عبادت کرتے رہے. جب صبح فجر کا وقت ہوا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابا حضور دیکھو کیسے بے سدھ پڑے ہوئے ہیں لوگ, کیسے بے سدھ پڑے ہوئے ہیں, ان سے 2 رکعت نماز بھی نہ ہو سکی کہ یہ پڑھ لیتے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا. کیا فرمایا؟ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تو بھی سو جاتا, کیونکہ تو جاگ کر کے عبادت تو نے کی ہے تو تو ان سونے والوں کی برائی بیان کر رہا ہے. ارے نفل عبادت کرنا یہ حکم الہی نہیں ہے, یہ تیری مرضی ہے. مواخذہ اس چیز پر ہوتا ہے جو حکم الہی ہے اور حکم رسول اللہ ہے, اس پر مواخذہ ہے. جو اللہ نے حکم نہیں دیا کر اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے, وہ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, کر چاہے مت کر. وہ لوگ جو سو رہے تھے انہوں نے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹالا تھا, نہ کوئی حکم الہی انہوں نے پامال کیا تھا جو تو نے ان کی برائی کی ہے. اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تو بھی سو جاتا اور تو سو رہتا اور تو کسی کی غیبت نہ کرتا. تو نے اپنی ساری رات کی عبادت برباد کر ڈالی. جو تو نے پڑھا ہے وہ ساری رات کی عبادت تو نے اپنی اکارت کر دی, برباد کر دی. تو آج ہماری نظریں اتنی خراب ہو گئی ہیں میاں کہ ہمیں دنیا میں کہیں نیکی نظر ہی نہیں آتی. جہاں نظر پڑتی ہے جس کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کی کمی ہی نظر آتی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری نظروں کو. جس کو دیکھتے ہیں اس کے لباس میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں, اس کے چہرے میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں, اس کے افعال, اس کے کردار میں کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے اذہان و قلوب ایسے دل بگڑ چکے ہیں, ایسے دماغ بگڑ چکے ہیں. نمازوں میں پیچھے کھڑے ہو کر کے بھی لوگ وہ جو ہے کیا ہے سر تو سجدے میں جھکا رہے ہیں, لیکن دل امام کی کمیوں پہ لگائے پڑے ہیں اور ذہن اس کی کمیوں میں لگائے پڑے, ڈھونڈ رہے ہیں کمیاں کتنی. کہ دنیا میں اچھائی بالکل نابود ہو گئی ہے, کہ کسی انسان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. غور کرنا چاہیے میاں اپنے دل پر, اپنے ذہن پر, کہ تجھے کسی کی اچھائیاں دکھائی نہیں دیتی. اب تو غور کر کے تیرے اندر اچھائی ہے یا نہیں ہے. تیرے اندر اچھائی ہو اور اچھائی کی جھلک ہو تو تجھے اچھائیاں دکھائی پڑیں گی. اچھائیوں کو ڈھونڈو, کمیوں کو مت ڈھونڈو. تمہارا رب کریم ہے, صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے گناہ دیکھتا ہے, تمہاری برائیاں دیکھتا ہے. وہ چاہے تو ساری دنیا کے سامنے آشکارا کر دے, لیکن کسی کے سامنے آشکارا نہیں کرتا, نہیں کھولتا ہے, سب چھپی رہتی ہیں میاں. اور اللہ جب چاہے گا تو پھر جس کے گناہوں کو آشکارا کرنا ہوگا وہ خود آشکارا کر دے گا. اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرو, اپنی نظر کو ایسا بناؤ کہ تمہاری نظر اچھائی پر پہنچ جائے. سرکار فرماتے ہیں کسی کے لباس کو بھی اگر تو برا کہہ رہا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, دیکھا کسی کا رنگین چڑک بھڑک لباس ہے, دیکھ رہے کیسا لباس پہنے گھوم رہا ہے, یہ بھی غیبت ہے میاں. کسی ٹھگنے کو ٹھگنا کہنا یہ غیبت ہے, کسی اندھے کو اندھا کہنا یہ غیبت ہے. اس کا نام اندھا رکھا گیا ہے. ٹھگنے کا نام ٹھگنا رکھا گیا ہے جو تم ٹھگنا کہہ رہے ہو اسے. ارے لمبائی بڑھ جانا یا لمبائی کم ہو جانا یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے. لمبائی دینا اور چھوٹاپن دینا یہ رب کا کام ہے. وہ جس کی چاہتا ہے قد بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے قد چھوٹا کر دیتا ہے. اس کی تخلیق میں عیب لگانا ہے یہ میاں, اور اسی کو غیبت کہا گیا ہے. سرکار نے اسی کو غیبت کہا. ٹھگنے کو ٹھگنا کہتا ہے, گنٹھے کو گنٹا کہتا ہے, اندھے کو اندھا کہتا ہے میاں. یہ غیبت میں شامل ہے. اپنی زبانوں کو روکو, وہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جب توبہ کا موقع اور رجوع کا موقع بھی ختم ہو جائے کہ اب موقع نہیں ملے گا. درود پاک پڑھ لو. اللہ